مولانا دامت برکاتہم العالیہ کی شخصیت سے ہم سب واقف ہیں، اور حضرت مولانا کا جو عملی میدان ہے اس سے بھی ہم واقف ہیں۔ ہمارے طلباء اور ہمارے مہمانان کرام کے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ حضرت مولانا تشریف لائے ہماری دعوت پر۔ جو کچھ فرمائیں گے وہ ایک اتھارٹی کی حیثیت سے، حضرت کے پاس جو پچھلے 30 سال کا جو تجربہ اس میدان میں کام کرنے کا ہے، وہ ہم طلباء کے لیے سیکھنے کا موقع ہے۔ اس لیے ہم سب طلباء بہت اہتمام کے ساتھ، ہمارے مہمانان کرام بہت اہتمام کے ساتھ بات کو سنیں گی، اور جو نکات اور پوائنٹ حضرت مولانا بیان فرمائے ان کو لکھنے کا بھی اہتمام کریں ہمارے طلباء۔ یہ چیز انشاءاللہ آئندہ جب آپ میدان عمل میں جائیں گے تو یہ بیان انشاءاللہ آپ کے لیے ایک سرمایہ کی حیثیت رکھے گا اور آپ حضرات کے کام آئے گا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظيم. حاضرین محترم، عاملین شہر اور ہمارے عزیز طلباء، نجیب ابن نجیب، شریف ابن شریف، حضرت مولانا مفتی محمد صالح صاحب زیدہ مجدہ، اور ہم سب کے مخدوم و مکرم اور بلا مبالغہ اگر کہا جائے سیدھے لفظوں میں تو زندہ ولی کامل حضرت مولانا سید محمد عاقب صاحب زیدہ مجدہ صاحب حکم نامہ اور دعوت نامہ اس تقریب کو ملا، تو یقین مانیے میں اپنے قلبی جذبات کو الفاظ میں تعبیر کرنے سے حاصل ہوئی تو بیان نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے اس ادارے سے، اس جامعہ سے، یہاں پہ جو ہم نے بہت کچھ فیض اٹھایا ہے، حاصل کیا ہے، یہ سب باتیں میرے آنکھوں کے سامنے ایک دم سے ایک منظر بن کر پھرنے لگی۔ میں نے اپنے لیے سعادت جانا اور یہ طے کر لیا کہ جہاں سے ہم نے بہت کچھ حاصل کیا ہے، آج کی دعوت ہے تو ہمیں ہر حال میں شریک رہنا ہونا ہے، اور لمحہ لمحہ اس دن کا انتظار بھی کرنے لگا۔ اور وہ سب واقعات کو آپ کے سامنے ذکر نہیں کرنے ہوں گے۔ اصل بات بہت جلد اپنے موضوع پر آنے کا ہے، اس لیے ساری تمہیدات کو میں بڑے خوش جانتا ہوں، اور میں تو اپنے ان بڑوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔
معاملے میں میں بدنام ہوں. آپ سبھی جانتے ہیں کہ آپ کا اور ہمارا جوڑ پانی اور مچھلی کا ہے. جس طرح سے مچھلی کو سکون ملتا ہے پانی سے، ویسے ہی ہمیں آپ مل جائیں اور یہ موضوع مل جائے تو اب اس سکون کو لفظوں میں کیسے تعبیر کیا جا سکتا ہے، آپ خود سمجھ سکتے ہیں. بہرکیف یہاں ابھی مغرب سے پہلے مجھے معلوم ہوا کہ بڑی تعداد الحمدللہ عمائدی میں شہر کی ہے، اور ہمیں ان سے بھی اپنے دل کی باتیں کچھ کہنی ہیں. اور ہمارے جو ساتھی ہیں شب و روز کے، ان سے بھی کہنی ہے. بڑا مسئلہ یہ ہے کہ دو مختلف سمتوں کے موضوعات ہیں. طلبا کو جو لطف آئے گا وہ ہمیشہ علمی اصطلاحات، علمی انداز اور علمی پیرائے میں ان کو سیرابی ہوگی. جو بات عوام کو گھنٹوں میں کہی جاتی ہے وہ طلبا کو صرف 2 لفظوں میں کہی جائے اتنا کافی ہے. لیکن یہ 2 الفاظ جو ہمارے دوسرے مخاطب ہیں ان کے ظاہر سی بات ہے سروں سے گزر جائے گا، انہیں کچھ پتہ بھی نہیں چلے گا، بلکہ وہ یہ کہیں کہ آئے تو مولانا صاحب تو کیا گالی دے دے رہے کچھ پتہ ہی نہ چلا. اب یہ 2 مخالف سنتے ہیں اور اس میں ہمیں گفتگو کرنی ہے. میں نے کہا چلو آج امتحان ہوگا، یہ ہمارے لیے امتحان حال ہے. تو میں تو اپنے لیے ایک آزمائش اور امتحان ہی سمجھ رہا ہوں. میرا ہمیشہ اصول یہ ہوتا ہے کہ ایک سمت میں رہ کر کے بات کروں. اس لیے جو پروگرام ہمارے تربیتی پہ ہوتے ہیں تو ان کے شرکا بھی مختلف الگ ہوتے ہیں. اجلاس عام ہوتا ہے تو علماء سے میں معذرت کر لیتا ہوں، جب آپ نہ بیٹھیں آپ کے کام کی چیز کم آئے گی. وہاں پبلک بھی ہوتی ہے اور دونوں کو اللہ کا شکر ہے اپنے بڑوں کا کہ ڈیوٹیوں کے سبقے سمجھانے کا میں خوب جانتا ہوں، انداز سمجھا لیتا ہوں. لیکن اس وقت میں مجھے دونوں کو بیک وقت سمجھانا ہے اور کم وقت میں سمجھانا ہے. اس میں ایک چیز کی میں معذرت یہ کر رہا تھا کہ جہاں کہیں وقت کی تحدید ہوتی ہے تو میں وہاں مقرر بن جاتا ہوں، اور جب وقت کی تحدید نہیں ہوتی تو وہاں مدرس بن جاتا ہوں. ہمیں اب ان دونوں کے درمیان بھی نبھانا ہے، وقت کی تحدید کا خیال بھی کرنا ہے، اور جو شہر سے لوگ آئے ہوئے ہیں انہیں بھی کچھ نہ کچھ بات پلے پڑ جائے ان کی بھی رعایت کرنی. اس لیے میں نے آیت کریمہ جو منتخب کی ہے پہلے اس کا ماحصل آپ کو سنا دوں. یہ دین جس کو دین اسلام کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی تکمیل کا اعلان کر کے اس کو نعمت بتایا اور اپنی رضامندی اس سے وابستہ کر دی. ظاہر سی بات ہے یہ وہ خوبیاں ہیں اس دین کے اندر، اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اب قیامت تک دین تو یہی رہے گا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسرے ادیان نہیں آئیں گے.
ادیان باطلہ آئیں گے، لیکن اللہ نے بتا دیا ہے کہ اگر کسی کو خدا کی رضامندی مقصود اور مطلوب ہے تو وہ صرف اور صرف خاص ہے اسلام کے ساتھ، اسلام کے علاوہ یہ چیز کہیں اور نہیں ملے گی۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، یعنی لن اور لم سے جو تعبیر کی جاتی ہے آپ جانتے ہیں نفی جنس ہوتا ہے، کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس کو، اس کی دنیا بھی برباد، اس کی آخرت بھی برباد۔ پتہ یہ چلا کہ یہ چیز انتہائی مضبوط بھی ہے، محفوظ بھی ہے، مضبوط بھی ہے اور محفوظ بھی ہے، اور اسی طرح سے یہ قیامت تک مضبوط بھی رہے گا، محفوظ بھی رہے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت آ کے اس میں تزلزل پیدا کرنا چاہے، تشکیک پیدا کرنا چاہے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نے اس مناسبت سے اس کو ذکر کیا ہے کہ ہمارے عزیز طلبہ جو مدارس کی چہار دیواری میں رہتے ہیں، ان کی دو زندگی ہے۔ ایک زندگی تو وہ ہے جو آپ مدرسے کی چہار دیواری میں اپنے اساتذہ کے درمیان ہیں، اور ایک زندگی وہ ہے کہ آپ جیسے ہی مدرسے کی چہار دیواری سے قدم نکالیں گے باہر، اس وقت آپ اساتذہ نہیں ہوتے۔ وہ زندگی یقیناً یہاں کی زندگی سے، یہاں کے شب و روز سے مختلف ہے۔ میں نے اس کو دونوں طبقوں کو سمجھانے کے لیے یہ جوڑ نکالا ہے کہ جو زندگی یہاں کی ہے اور ایک زندگی جو اس کے بالکل مخالف ہے، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق محسوس ہوگا۔ شاید آپ نے غور نہ کیا ہوگا، ساؤنڈ کم کرنا کر دیجیے، میری عادت زور سے بولنے کی نہیں ہے۔ شہنشاہ خطابت تو آپ کے استاد محترم مولانا راشد صاحب، مجھے بھی ضرورت ہوتی ہے انہیں کو استعمال کرنا ہے۔ بند کر دیں آواز جائے کیا رہی ہے؟ پیچھے والے بتائیں آواز سمجھ میں آ رہی ہے؟ پیچھے آواز نہیں، ساری آواز نہیں پوری ہے۔ ناخان کے لیے آپ یہ بات ہے۔ اب آواز صاف آئی؟ کے لیے ختم کر دیا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مدرسے کی چہار دیواری کی جو زندگی ہے وہ شب و روز قال اللہ قال رسول، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں آپ سنتے بھی ہیں، اور سمع و طاعت کا ماحول رہتا ہے۔ آپ خود بھی سمع و طاعت کا پتلا بنے رہتے ہیں، جو بھی استاد پڑھا دے گا کہہ دے گا آمنا سلمنا، یہ زندگی ہوگی۔ لیکن مدرسے سے باہر کی جو زندگی ہوتی ہے وہ اس کے بالکل مخالف سلسلے میں ہوتی ہے۔ وہاں ان کو قال اللہ اور قال رسول سے مطلب تو ہوتا ہے، لیکن کب؟ جب ان کے سمجھ میں آئے تب۔ اگر سمجھ میں نہیں آیا تو پھر سیدھے انکار ہے۔ آپ خود اس کو محسوس کریں گے، یہ دو زندگیاں ہیں۔ میں نے عزیز طلبہ کے لیے یہ عنوان جو منتخب کیا ہے وہ اس لیے منتخب کیا ہے کہ ابھی آپ رجب اور شعبان کا امتحان دے کے جیسے ہی میدان میں جائیں گے تو اسی زندگی سے واسطہ پڑنا ہے جس زندگی سے منسلک ہمارے کے شہر کے معززین ہیں۔
وہاں قال اللہ قال رسول نہیں ہوگا ہر وقت، سمع و طاعت نہیں ہوگی، وہاں تو عقل کا استعمال ہوگا. یعنی یہاں بھی ایسا نہیں کہ کوئی چیز بے عقلی کی استعمال ہوتی ہے. قرآن و حدیث جو آپ پڑھتے ہیں تو آپ بغیر سمجھے پڑھتے ہیں، سمجھ کے ہی تو پڑھتے ہیں، مکمل سمجھتے ہیں. بلکہ اتنا سمجھتے ہیں آپ کہ اگر کسی چیز پر شرح صدر نہیں ہے تو استاد کے سامنے آپ سراپا احتجاج کر کے کھڑے ہو جائیں گے کہ حضرت ہم کو تو آپ سمجھائیے یہ کیا چیز. اور اساتذہ الحمدللہ اپنا جگر کھول کر جو بھی محنت ہو سکتی ہے اسے کرتے اور آپ کو سمجھاتے ہیں، تبھی سبق آگے بڑھتا ہے. سمجھتے تو یہاں بھی ہے، عقل کا استعمال یہاں بھی ہے، لیکن یہ سمع و طاعت کے ساتھ. باہر کی جو زندگی ہے اس کو جو میں نے مخالف سمت بتایا ہے وہاں صرف عقل ہے، یا یہ کہ پہلے عقل ہے بعد میں قرآن و حدیث ہے. آئی ان کے سمجھ میں بات بہت اچھی بات، نہیں آئی سمجھ میں تو ڈائریکٹ انکار. آپ جیسے ہی مدرسے سے قدم باہر نکالیں گے تو اللہ رحم فرمائے آپ کا سابقہ بھی اسی زندگی سے پڑھنا ہے. یہ دو الگ الگ زندگیاں سمجھ میں آ رہی ہیں آپ کی بات سمجھ میں آ رہی. اب بات آگے بڑھاؤں. دیکھیے مدرسے کی چہار دیواری کی زندگی کو میں اس وقت موضوع سخن نہیں بناؤں گا. میں اسی موضوع کو لیتا ہوں کہ جس موضوع کو آپ کی یہاں سے نکلنے کے فوراً بعد ضرورت پڑے گی. آپ درجہ چہاروں کے ہوں، پنجم کے ہوں، دورے کے ہوں یا تکمیلات کے ہوں، جیسے ہی آپ ابھی رجب شعبان میں امتحان دے کے پہنچیں گے کسی مسجد میں آپ امام کی حیثیت سے ہوں گے، کسی میں خطیب کی حیثیت سے ہوں گے، اور کچھ بھی نہ ہو تو محلے والوں کے، گاؤں والوں کے، رشتے داروں کے، دوست احباب کی نظر میں ایک عالم صاحب ہوں گے، آپ حافظ صاحب ہوں گے، چاہے آپ کون پڑھ رہے ہوں، پنجم پڑھ رہے ہوں. ان کو اس سے مطلب نہیں ہے سرٹیفکیٹ سے کہ آپ کو ملا بھی یا نہیں، پگڑی ملی ہے یا نہیں ملی. یہ تو جب بچہ آ کے ہمارے وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو پڑھتے ہی جب اپنے گلے میں قاعدہ لٹکا کے جاتا ہے تو محلے والے اسی وقت اس کو سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں حافظ صاحب. وہ تو پہلے ہی مل چکا ہے. رشتے دار بھی آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ عالم صاحب. یہ لفظ عالم، لفظ حافظ جس کو آپ مدرسے کی چہار دیواری میں استعمال کرتے ہیں، آپ ان کی عقل سے دیکھیے. ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری جتنی گتھیاں ہوں گی وہ سب سلجھا دیں گے، یہ مطلب ہوتا ہے. وہ آپ سے جو امیدیں وابستہ رکھتے ہیں تو یہ رکھتے ہیں کہ جتنے مسائل اس وقت میں سال بھر میں درپیش ہوئے ہوں گے انہیں، تو ان سب کو آپ چٹکیوں میں حل کرنا جانتے ہیں. یہ مطلب ہوتا ہے عالم صاحب کا، حافظ صاحب کا. اور یہی وجہ ہے کہ وہ آپ کی عمر کو نہیں دیکھیں گے، آپ کے علم کو نہیں دیکھیں گے. آنکھ بند کر کے کہ حافظ صاحب آپ آگے اور ہم پیچھے. جس مسجد میں آپ جائیں گے اس میں لاکھ پتی بھی ہوں گے، کروڑ پتی بھی ہوں گے، ارب پتی بھی ہوں گے، ماسٹر بھی ہوں گے، منسٹر بھی ہوں گے، پروفیسر بھی ہوں گے، ڈاکٹر بھی ہوں گے، نیچے سے لے کے اوپر تک ہر طبقہ ہوگا. لیکن حالت یہ ہوگی کہ مسجد میں قدم رکھتے ہی لوگ کہیں گے عالم صاحب، حافظ صاحب آپ آگے اور ہم پیچھے. ہوتا نہیں ہوتا. کیا مطلب ہے؟ آپ نے لفظ عالم اور حافظ کا مطلب نہیں سمجھا. اپنے حساب سے آپ نے سمجھا. یہ مدرسے کی چہار دیواری ہے، آپ ان کی عقل سے اس کو دیکھیے. وہاں تو ہر چیز کو عقل ہی کی روشنی میں انہیں سمجھنا ہے. ظاہر سی بات ہے ان کے عقل کے حساب سے اگر آپ ان کے اوپر کھڑا نہیں اتریں گے تو وہ آپ سے بدزن ہو جائے گا.
کیا پڑھتے ہیں، کیا پڑھ کے آئے ہیں، ایک سوال کیا میں جواب ہی نہیں دے پا رہے ہیں. یعنی آپ کی 10 سال کی، 12 سال کی، 14 سال کی، 18 سال کی، 20 سال کی زندگی کو وہ چٹکیوں میں اڑا دے گا. ایسا کچھ نہیں آتا ہے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں. وجہ کیا ہے؟ اس کے وہاں ترازو کوئی سی بھی چیز ناپنے کی اگر ہے تو صرف عقل ہے، اور آپ کے وہاں صرف عقل نہیں ہے، عقل دینے والے نے اور عقل کو لگام لگانے والے نے جو کچھ بھیجا وہ بھی ہے، عقل بھی ہے. اللہ کا فرمان بھی ہے، رسول اللہ کا فرمان بھی ہے، اور عقل بھی ہے. تینوں چیزیں ہیں نا آپ کے وہاں. ان کے وہاں صرف ایک ہی چیز ہے. یہ دونوں زندگیاں آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوں گی میں سمجھتا ہوں. یہ رہی تمہید. ابھی اس کے بعد آئے گا حال اور ذوالحال، پھر آئے گی خبر. اس تمہید کے بعد آپ کو میں اب یہ بتاؤں گا کہ دیکھیے حالت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ہمیں خود حکم دیا عقل استعمال کرنے کا. میں ہماری دین شہر سے بھی گزارش کروں گا، جو مساجد کے ذمہ داران ہیں وہ بھی اس چیز کو سمجھیں. قرآن تو ہر وقت ہمیں ہدایت دیتا ہے عقل کے لیے. کوئی سی بھی بات ہوتی ہے تو افلا تعقلون، افلا تبصرون، یہ آتا نہیں آتا ہے. اور آپ ڈھونڈیں گے تو پہلے پارے سے لے کے تیسرے پارے تک تسلسل کے ساتھ بے شمار آیتیں آپ کو ملیں گی جس میں عقل کو استعمال کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے ہمیں، بلکہ اس کو کہیں معیار بنایا جا رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں دیکھو یہ احکامات ہم نے نازل کیے ہیں اور تم کو ہم بہت ساری اپنی نشانیاں، علامات اپنے وجود کی، اپنے نبی کے وجود کی دکھا رہے ہیں. کاہے کے لیے؟ لعلکم تعقلون، تمہاری عقل میں آ جائے، سمجھ جاؤ، اس امید میں کہ تم سمجھ جاؤ. تو یاد رکھو دنیا جو خالص عقل کی دیوانی ہے، ہمیں تو قرآن پاک شروع سے اس کی دعوت دے رہا ہے. ہم ہر چیز عقل کی روشنی ہی میں سمجھتے ہیں. ہم قرآن و سنت پر عمل کرتے ہیں ہمیشہ، تو یاد رکھیے عقل کی روشنی میں، بغیر سوچے سمجھے ہم اس پر عمل نہیں کرتے. لیکن عقل کو ہم بے لگام نہیں چھوڑتے، اس کو قرآن و سنت کا لگام لگاتے ہیں کہ بے شتر بے مہار نہ ہو جائے، بے لگام گھوڑا نہ ہو جائے. تو دونوں چیزیں ہیں ہمارے یہاں. قرآن میں جتنے مقامات پر آپ دیکھیں گے جب عقل استعمال کرنے کی دعوت دی ہے تو ایک زاویہ آپ کو نظر آئے گا جس کو لمبے مضمون کو میں بہت مختصر لیکن کم از کم 5 منٹ کے اندر 5 منٹ لوں گا لمبے مضمون کو سمجھانے کے لیے. یہ یہاں میں تھوڑا سا ٹھہرتا ہوں کیونکہ اگلی بات جس کے بغیر آئے گی نہیں سمجھ میں. دنیا والے عقل سے دیوانے ہیں، عقل استعمال کرتے ہیں اور ہم نہیں استعمال کرتے ہیں، وہ بھی استعمال کرتے ہیں. بلکہ سب سے پہلے ہم ہر چیز کو عقل ہی کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. قرآن تو ہم کو جگہ جگہ دعوت دے رہا ہے، یہ مسلم ہے. یہاں آپ فرق یہ محسوس کر دیکھیے کہ عقل استعمال کرنے کی جگہ کچھ اور ہے. ہم جہاں عقل استعمال کرنے کی جگہ ہے وہیں کرتے ہیں، جہاں استعمال کرنے کی جگہ ہے ہرگز نہیں کرتے ہیں. اور مدرسوں کی 4 دیواری سے باہر جو لوگ ہیں وہ ہوتے ہیں مسلمان، ہمارے ہوتے ہیں، ہم ان کے ہوتے ہیں، مسجدیں ہماری ہوتی ہیں، ہماری کفالت کرتے ہیں، ہم کو ان سے ہم سے محبت ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے.
تھوڑا سا فرق یہ ہو جاتا ہے کہ زمانے کے بہکاوے کی وجہ سے وہ عقل کو وہاں بھی استعمال کرنے لگتے ہیں جہاں استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ ایک اصول کے طور پر یہ بات ہو گئی. ذرا مثال دے دوں آپ کو تو سمجھ میں آ جائے کہاں عقل استعمال کرنے کے لیے کہا گیا ہے. عقل جہاں جہاں بھی آپ دیکھیں گے استعمال کرنے کے لیے ہمیں قرآن نے دعوت دی ہے. یہ وہ جگہیں ہیں جہاں عقل ہی کے ذریعے سے وہ چیز سمجھی جاتی ہے. نقل وہاں دخل نہیں دیتی ہے, شریعت وہاں دخل نہیں دیتی ہے. عقل کا دائرہ ہمیشہ یہ ڈھانچہ ہے, آپ کا جسم. اس وقت میں آپ موٹا کپڑا پہنیں گے یا باریک, کوئی نبی آ کے آپ کو ہدایت دیتا ہے؟ کوئی اللہ والا کوئی آ کے آپ کو جو ٹوکتا ہے کہ تم نے کالے کیوں پہن رکھے اور سفید کیوں پہن رکھے اور 1 انچ موٹا کیوں پہن رکھا؟ اور یہ کبھی کوئی آپ کو ہدایت ملتی ہے؟ کوئی مفتی صاحب آپ کو فتویٰ دیتے ہیں؟ نہیں. یہ آپ کی عقل بتائے گی کہ سردی اگر 4 ڈگری پر چل رہی ہے یا مائنس پوائنٹ پہ چل رہی ہے تو کیسا کپڑا پہننا ہے آپ کو. تب استعمال یہاں عقل. آپ کو بھوک لگ رہی ہے, پیاس لگ رہی ہے, یہاں کوئی مفتی صاحب کے پاس آپ تحریر لے کر جائیں گے حضرت اس میں فتویٰ دیجیے کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے اس میں کیا کھانا ہے, اور مفتی صاحب کو اس کو لے کر کے سارے مفتی کے پاس بھیجیں گے کہ الجواب صحیح ہو. ہوتا کبھی؟ یہ عقل استعمال کرنے کی جگہ ہے. کرو استعمال. یہاں تمہیں کیا کھانا ہے کیا پینا ہے یہ تمہاری عقل فیصلہ کرے گی. نبی اس میں دخل نہیں دیتا ہے. آپ کو دھوپ میں بیٹھنا ہے یا سائے میں, سونا ہے یا جگنا ہے, یعنی ڈھانچہ جو آیا ہے تو یہ جائے گا اپنی جگہ. یہ آیا ہے مٹی سے تو یہ ڈھانچہ مٹی میں جائے گا. آنے سے لے کے جانے تک پوری زندگی آپ دیکھیں گے اس میں تو عقل ہی کے لیے یہ چیز بنائی گئی ہے. عقل کرو استعمال. یہاں تمہارے اس ڈھانچے کو غذا کیسے ملے گی, آرام کیسے ملے گا, یہ بڑھوتری کیسے ملے گی, اور پھر یہ ڈھانچہ زمین میں اسے جاننا ہے کہ جب تک تمہارے میں اس ڈھانچے کے اندر عقل ہے وہ عقل بتائے گی کہ تمہیں کرنا کیا ہے کیا نہیں کرنا ہے. جس کا عقل معاف ہو جائے گی تو اس کے ورثہ کی ذمہ داری ہو جاتی ہے عقل کی روشنی میں. یہاں شریعت کوئی دخل نہیں دیتی ہے. شریعت کہاں دخل دیتی ہے؟ جہاں عقل تمہیں گمراہ کرتی ہے. مثلا کپڑے پہنے تو لیکن اتنے باریک پہنے کہ وہ نہ پہننے جیسا ہے, اس سے روح متاثر ہوتی ہے. تو اب نبی دخل دے گا. اب شرعی احکامات یہاں پہ جو ہے متوجہ ہوں گے کہ یہ عقل تمہیں گمراہ کر رہی ہے, بھٹکا رہی ہے. پہن تو رہے ہو تم کپڑے عقل کی روشنی میں, لیکن اس سے روح متاثر ہو رہی ہے. ایسا کپڑا پہنو کہ جس سے بدن دکھائی نہ دے, ستر عورت رہے. اب دیکھ رہے ہیں جہاں روح متاثر ہوگی تو وہاں تو شریعت دخل دے گی, لگام لگائے گی عقل کو. لیکن جہاں ایسا نہیں ہوگا تو عقل بنائی ہی گئی ہے اسی کام کے لیے. وہاں استعمال کرو عقل جتنا چاہے استعمال کرو. تو ڈھانچہ جو ہے یہ بنایا گیا ہے عقل کے استعمال کے لیے, اور عقل کا پورا اس کے اوپر دخل ہوتا ہے. اگر یہ مثال میں نے چھوٹی سی دی آپ کے سمجھ میں آئی تو اب پھر اس اصول کو دہراتا ہوں تو دیکھیے آپ کے سمجھ میں بات آئے گی. ہم بھی عقل استعمال کرتے ہیں, وہ بھی عقل استعمال کرتے ہیں, لیکن ہم عقل وہاں استعمال کرتے ہیں جہاں استعمال کرنے کی اجازت دی گئی ہے, جس کے لیے عقل بنائی گئی ہے. وہ عقل استعمال وہاں کرتے ہیں کہ جس کے لیے عقل نہیں بنائی گئی ہے. مثلا احکام خداوندی, فرمودات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, ان کا تو دائرہ شروع ہی وہاں سے ہوتا ہے جہاں سے عقل عاجز آ جاتی ہے. جہاں عقل کی انتہا ہوتی ہے اس سے آگے بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں. اسی کو کہتے ہیں قرآن, اسی کو کہتے ہیں حدیث,
اسی کو کہتے ہیں فقہ، اسی کو کہتے ہیں شریعت، اسی کو کہتے ہیں دین، اسی کو کہتے ہیں، آپ جو تعبیر بھی دیتے چلے جائیے، یہ دین اور دینیات پتہ یہ چلا کہ عقل کا جہاں دائرہ ختم ہو جاتا ہے اس سے آگے کی چیزیں ہوتی ہیں، عقل کا دخل ان کے اندر نہیں دیا جائے گا۔ جہاں آپ عقل کا دخل ان چیزوں میں دیں گے تو وہیں سے فساد شروع ہوگا، اس لیے کہ عقل اس کام کے لیے بنائی نہیں گئی ہے۔ آنکھ بنائی گئی ہے دیکھنے کے لیے، کان بنائے گئے ہیں سننے کے لیے، ہاتھ بنائے گئے ہیں پکڑنے کے لیے، پاؤں بنائے گئے ہیں چلنے کے لیے۔ جس کا جو کام ہے اس کو وہاں استعمال کریں گے، کوئی دقت نہیں آئے گی۔ لیکن آنکھ سے آپ پکڑنے کا کام کریں گے تو ڈاکٹر کس چیز کا علاج کرے گا؟ آپ کی آنکھ کا کرے گا پہلے یا آپ کی عقل کا کرے گا؟ اور یہ کہے گا کہ اسے لے جاؤ پہلے وہاں داخل کرو۔ کیوں؟ اسی لیے جس چیز کے لیے آنکھ بنائی گئی ہے اس کو وہ استعمال وہاں کر رہا ہے، اس کی عقل خراب ہے۔ تو میرے دوستو، اب آپ کو فرق سمجھ میں آ گیا۔ نتیجہ اب میں نکال دوں جلدی سے کہ عقل کے لیے ہمیں خود دعوت دی گئی ہے استعمال کرنے کی، اور کرتے ہیں ہم، لیکن ہم وہاں کرتے ہیں کہ جہاں کے لیے عقل بنائی گئی ہے۔ اور اس چہار دیواری سے جو باہر آپ جائیں گے تو لوگ عقل کرتے ہیں استعمال، خوب عقل کا استعمال ہے، لیکن وہاں کرتے ہیں جہاں کے لیے عقل بنائی نہیں گئی ہے۔ یہ فرق آیا سمجھ میں؟ اب آپ کو میں مدارس کی چہار دیواری میں جو کچھ پڑھایا جاتا ہے اس کو موضوع سخن نہیں بنا کر کے اس کو موضوع سخن بنانا چاہتا ہوں کہ جہاں آپ کو سابقہ ہمیشہ عقل کے استعمال سے پڑے گا اور عقل استعمال کرنے والوں سے پڑے گا۔ یہ ٹھیک رہے گا مضمون؟ جی، لیکن لمبے مضمون کو کم وقت میں سمجھانا ہے تو یاد رکھیے کچھ باتیں ناقص رہ جائیں گی، چھوٹ جائیں گی ہم سے۔ اگر چھوٹ جائے تو آپ اس میں تنقید و تبصرے کرنا چاہیے گا، وہ مجھ ہی سے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا یا اپنے اساتذہ سے، ہر جگہ نہیں، ورنہ وہی ہوگا بدل شیء فی غیر محلہ، جس کا ترجمہ آپ ظلم سے کرتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہی وہ لوگ بھی کر رہے ہیں۔ ابھی جیسے آپ باہر جائیں گے چہار دیواری سے تو وہاں عقل کا استعمال خوب ہوگا، اور آپ کا سابقہ ان لوگوں سے پڑے گا جو عقل ہی صرف استعمال کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے یہاں کی زندگی اور وہاں کی زندگی میں تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے۔ میں کچھ وہ چیزیں بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ جو وہاں آپ کے کام آئیں گے، ٹھیک ہے؟ اسی لیے میرے جو تربیتی کیمپ ہوا کرتے ہیں وہ ہمیشہ سال بھر کے تجربوں کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے تقریباً 15-20 سال سے دارالعلوم دیوبند میں کیمپ چلتا ہے، لیکن کبھی مضمون یکساں نہیں ہوتا ہے ہمارا، ہر سال الگ الگ ہوتا ہے، ہر سال کے دلائل الگ ہوتے ہیں، مسائل الگ ہوتے ہیں، اصول البتہ ایک ہوتے ہیں۔ اصول کو دہراتا ہوں تاکہ بچوں کو یاد ہو جائے۔ آپ کو سب سے پہلے ایک چیز یہ یاد کرانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے کہ دنیا میں جہاں ہم جانے والے ہیں وہاں عقل کا استعمال زیادہ ہے، ٹھیک ہے؟ ان کے درمیان ہمیں جانا ہے تو عقل کے استعمال میں کہاں کہاں اور کتنی غلطیاں کی جاتی ہیں اگر میں آپ کو پیشگی بتا دوں تو انشاءاللہ دنیا میں جہاں کہیں رہیں گے آپ سینہ پھلا کے رہیں گے اور فخر کے ساتھ رہیں گے، سر اٹھا کے رہیں گے، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ہیج نہیں دکھا سکتی ہے۔ اور یہ چیز اگر نہیں رہے گی تو آپ کی 20 سال 25 سال 50 سال کی زندگی کو منٹوں میں وہ ہیج بنا دے گا۔ مولانا مائک کو تھوڑا سا کم کریں، بہت تیز آواز میں بولنے کا عادی نہیں، یہ آواز بار بار ٹکرا رہی ہے، پریشان کر رہی ہے۔ آہستہ کریں، باہر والوں کو
میری آواز پہنچ جائے گی انشاءاللہ، اتنا کمزور نہیں ہوں میں. بات اصول سمجھ میں آیا میرا؟ آپ یاد رکھیے کہ عقل والے استعمال کرتے ہیں عقل، لیکن 7 غلطیاں کرتے ہیں. کتنی غلطیاں کرتے ہیں؟ 7 غلطیاں کرتے ہیں. اب یہ میں نے حصر کے طور پر نہیں بیان کیا ہے، بلکہ آپ کے وقت کو دیکھتے ہوئے مختصر سا مختصر کچھ ساری غلطیاں تو نہیں بتا سکوں گا، لیکن 7 بتانے کی کوشش کروں گا. 7 غلطیاں کی جاتی ہیں عقل کے استعمال میں. یہ اصول تو آپ کے سمجھ میں آ گیا. اب مرغوب تو نہیں ہوں گے آپ کہ عقل آپ بھی کرتے ہیں استعمال اور وہ بھی کرتے ہیں، لیکن وہ وہاں کرتے ہیں کہ جہاں استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے. جب اجازت نہیں دی گئی ہے، عقل استعمال کرنے کے لیے وہ جگہ بنائی نہیں گئی ہے، تو وہیں سے شروع ہوگا فساد. اور کسی کو مذہبی زبان میں کہتے ہیں فتنہ. کیا کہتے ہیں؟ فتنہ. اب فتنے کا معنی سمجھ میں آ گیا؟ جتنے فتنے شروع ہوتے ہیں وہ سب یہیں سے شروع ہوتے ہیں عقل کے استعمال سے. اور ہم سے غلطی کیا ہوتی ہے؟ وہ عقل کو غلط جگہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ لوہا لوہے کو کاٹتا ہے نا جی. لوہے کو کاٹنے کے لیے کیا چاہیے؟ لوہا. اب جب وہ عقل کو غلط جگہ استعمال کر رہا ہے، آپ اس کو اسی میدان میں لے جا کے ماریں گے تو چاروں شانے چت ہو جائے گا وہ. اور اگر اس غلط استعمال کے نتیجے میں آپ نے اس کو دین اور دینیات کا میدان دے دیا تو یاد رکھیے گا وہ تو شذور بے محال ہے. آپ دوڑتے رہیں گے اس حدیث میں، اس قرآن میں، اس آیت میں، یا اقوال علماء میں، یہاں وہاں 50 جگہ آپ دوڑتے رہیں گے. وہ تو بھاگتا بھی رہے گا، وہ کہیں لگے تو ہے ہی اس میں. وہ لگام کے بغیر کنٹرول میں آئے گا آپ کے. اب آپ پریشان رہیں گے. نتیجہ یہ نکلا کہ اہل دنیا عقل کا استعمال کرتے ہیں، اس کی وجہ سے فساد اور فتنہ شروع ہوتا ہے. اور فوراً نقل کا استعمال کرتے ہیں، اور وہ بھی نہ جاننے کی وجہ سے، نہ جاننے کی وجہ سے، یعنی لا علمی کے طور پر ہم استعمال کرتے ہیں نقل میں. ساری سی بات ہے، دونوں کا جوڑ لگانا تو لگائے تو جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے تھوڑی سی محنت چاہیے، ممارست چاہیے. اور شعبہ تحفظ ختم کو جہاں کہیں بھی قائم کیے جاتے ہیں، ان کے بنیادی مقاصد میں سے یہی ہوتا ہے کہ عقل اور نقل دونوں کا جوڑ بتا دیا جائے طالب علم کو، تاکہ جہاں کہیں فتنے پیدا ہوں تو ان فتنوں پر سد باب کے لیے اس کے اندر مضبوط علمی قوت ہو، دلیل ہو. یہ بیان مددگار نہ سمجھے آپ اپنے آپ کو، کمزور نہ سمجھے اپنے آپ کو. تو عقل جو استعمال کرتے ہیں دنیا والے، اس میں 7 غلطیاں کی جاتی ہیں. ان 7 غلطیوں کو تو اس وقت میں ذکر نہیں کر سکوں گا، کوشش کرتا ہوں دیکھیں کہاں تک پہنچ جاتا ہوں. سب سے پہلی غلطی کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلی غلطی یہ ہوتی ہے کہ دلیل عقلی کو نقلی دلیل پر مطلقاً ترجیح دی جاتی ہے. عقلی دلیل کو نقلی دلیل پر مطلقاً ترجیح دی جاتی ہے. اب یہ علماء تو اس میں سمجھ گئے جو ہمارے طلباء ہیں، لیکن ذرا مجھے اب سمجھانے دیجیے اہل شہر کو. اب اس کا میں ترجمہ کرتا ہوں اس کو سمجھانے کے لیے، لیکن آپ ڈوبیں گے نہیں. اس میں آپ اس کو لکھنا چاہیں تو لکھ لیجیے کہ عقلی دلیل کو نقلی دلیل پر مطلقاً، یہ مطلقاً کی قید ضرور رکھیے گا، اس کے بغیر بات نہیں بنے گی. مطلقاً ترجیح جاتی ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے. دیکھیے جب بھی کوئی بات آئے گی تو اس میں 4 پہلو آپ کے سامنے آئیں گے. یا تو شریعت میں، جس کو ہم نے نقل سے تعبیر کیا ہے، شریعت میں جو چیزیں آئی ہوئی ہیں قرآن میں حدیث میں،
وہ دونوں وہ صحیح ہے، مکمل صحیح ہے، اس میں رتی برابر بھی انگلی رکھنے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے کبھی بھی اگر عقل صحیح ہے، جیسے یہ صحیح ہے نا مکمل، تو ادھر اگر عقل بھی صحیح ہے تو دونوں میں تعارض اور ٹکراؤ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ عقل بھی صحیح ہو، نقل بھی صحیح ہو، تو دونوں میں تعارض ہو جائے ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، ہوتا ہی نہیں، کوئی مثال پیش نہیں کی جا سکتی ہے۔ کیوں؟ تو اس لیے کہ یہ دین دین فطرت ہے، یہ دین دین فطرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی اس دین کو بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی عقل کو بھی بنانے والے ہیں۔ دونوں صحیح ہوں تو ان کے اندر تعارض ہو جائے، ٹکراؤ ہو جائے، ایسی کوئی مثال ہی نہیں پیش کی جا سکتی۔ اگر کہیں ایسی نوبت آئے گی تو یاد رکھیے گا کہ اگر ہمارے عقلی دلائل یہ نقلی دلائل صحیح ہے، یعنی شرعی دلائل صحیح ہیں، تو یقیناً اس سے عقل کے استعمال میں غلطی ہو رہی ہے، اس کی عقل خراب ہوگی۔ اب تعارض ہوگا، اب ٹکراؤ ہوگا۔ اسی لیے میں نے اصول بتا دیا کہ شریعت کے دلائل مکمل طور پر صحیح ہو اور عقل بھی صحیح ہو ادھر، تو دونوں میں ٹکراؤ کب ہوگا؟ ٹکراؤ جب ہوگا کہ جب ادھر کمی ہو یا ادھر کمی ہو۔ میں نے بتا دیا دونوں صحیح تو ٹکراؤ کی کوئی شکل نہیں ہو سکتی ہے۔ اچھا دونوں صحیح نہ ہو، دونوں ظنی ہو۔ اب یہ ظنی کی اصطلاح ہمارے علماء سمجھ گئے، لیکن عام لوگ نہیں سمجھیں گے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جو شرعی دلائل ہیں قرآن و حدیث کے، چاہے احکام سے متعلق چاہے عقائد سے متعلق، یہ ہر جگہ قید لگاتے رہیے گا، دونوں میں اس کی دائیں۔ شرعی دلائل جو قرآن و سنت سے مستنبط ہیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ظنی ہو کسی وجہ سے، یعنی مکمل طور پر صحیح نہ ہو، کچھ کہیں ان میں کمی سی آ رہی ہو، محسوس ہو رہی ہے۔ تو اب اس کے مقابل یہ دیکھا جائے گا کہ جو عقل والا ہے، عقل استعمال کر رہا ہے، کیا اس کی عقل صحیح ہے؟ جو عقلی دلیل پیش کر رہا ہے، عقلی بات جو پیش کر رہا ہے، تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ وہ بھی تو ظنی ہو سکتی ہے نا، وہ بھی تو کمزور بات ہو سکتی ہے نا، یا صحیح ہی ساری باتیں ہوں گی عقل والی؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ جو عقل استعمال کر رہا ہے ایسا ہو سکتا ہے اس میں بھی کمزوری ہو، تو ادھر بھی کمزوری ادھر بھی کمزوری۔ اب تعارض ہوگا، اب ٹکراؤ ہوگا، محسوس ہوگا کہ اس پر عمل کریں یا اس پر عمل کریں۔ یہ بات آئی سمجھ میں؟ پھر ایسی صورتحال جب بھی آئے گی تو ہمیشہ عقل کو ترجیح نہیں دی جائے گی، بلکہ قرآن و سنت کو ترجیح دیا جائے گا، اس لیے کہ عقل بھی تو ہماری بیمار ہے نا۔ تو اس بیمار عقل سے تو وہ زیادہ بہتر ہے جو خبر کے اعتبار سے آئی ہوئی ہے۔ اپنے عقل پہ اعتماد کرو گے تو عقل تمہیں گمراہ کرے گی ایسے موقع سے۔ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ جو نقل آئی ہوئی ہے وہ دلائل میں کمزوری ہے، ہو سکتا ہے اس کے دلائل کہیں سے پورتی ہو جائے، ان کی اس کمزوری کو دور کر لیا جائے۔ عقل استعمال کر کے اس کو چھوڑو گے تو یاد رکھو گمراہ ہو جاؤ گے، تمہاری عقل بیمار ہے، وہ تمہیں بھٹکا رہی ہے۔ ایسی صورتحال میں کبھی بھی عقل کو ترجیح نہیں دی جاتی ہے، بلکہ نقل کو ترجیح دی جائے گی۔ اب یہ دونوں باتیں کلیئر ہو گئی، یعنی دونوں صحیح تو تعارض نہیں ہو سکتا، دونوں میں کمزوری تو ترجیح کس کو دی جائے گی؟ نقل کو، یعنی شریعت کو ترجیح دی جائے گی۔ ان عقل والوں سے بھی آپ یہی پوچھیں کہ بھائی جو تم عقل کی روشنی میں بات کر رہے ہو کیا 100% صحیح ہے؟
وہ دکھا دو تم. ایک چھوٹی سی مثال دوں آپ کے لیے، لیکن پبلک کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آئے گی. ابھی محادثے میں آپ نے سنا کہ وہ مظاہرے کے دوام و استمرار کو جو دلیل دی ہے نا جی، ایک بات اس نے کہی اور 4 دلیل اس نے دے دی کہ ہر جگہ یہ استعمال تو ہو رہا ہے مظاہرے. تمہاری عقل تم کو وہاں گمراہ کر رہی ہے، ذرا یہاں کر کے دکھاؤ. نہیں کر سکتا ہے نا. پتا چلا اس کی عقل بیمار ہے. تو بیمار عقل کو لے کر کے تم شریعت کی بیماری پر اگر کوئی حکم لگاؤ گے یہ قابل قبول نہیں ہوتا. تمہاری بیمار عقل سے یہ زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ شریعت کی چیزیں آئی ہی ہیں اس جگہ سے جہاں عقل کا دائرہ ختم ہو جاتا ہے، اس سے آگے کی چیزیں نہیں ہیں. تو تمہارے سمجھ میں نہ آنے سے یہ چیز غلط کبھی نہیں ہو سکتی ہے. تمہاری سمجھ غلط ہو سکتی ہے، یہ بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی ہے. یہ اصول بھی یہ دونوں سمجھ میں آ گئے جی. ایک تیسری جگہ اور بھی بنتی ہے، وہ یہ ہے کہ عقل والی دلیل وہ تو ہو کمزور اور نقل والی دلیل وہ ہو مکمل صحیح. پھر کیا کریں گے آپ؟ ظاہر سی بات ہے نقل والی دلیل پر عمل کریں گے، اس لیے وہ مکمل صحیح ہے. تمہارے سمجھ میں اگر یہ بات نہیں آ رہی ہے تو سمجھ تمہاری بیمار ہے. تمہارے سمجھ میں نہ آنے سے کوئی چیز غلط ہو جائے یہ اس کے غلط ہونے کی دلیل نہیں ہے. یہ 3 پوائنٹ ہو گئے. چوتھا پوائنٹ وہ ہے کہ جس میں عقل کی جو بات ہے وہ تو انتہائی پختہ اور شریعت میں جو چیز آئی ہوئی ہے وہ ہے کمزور، یعنی اس کے کمزوری کے دلائل ہوں، اس کی کمزوری کے دلائل ہوں. اور عقل والی جو بات ہے وہ ہے بالکل پختہ، اس کے پختہ ہونے کی بھی دلائل ہوں اور اس کے کمزور ہونے کی بھی دلائل ہوں. پھر کیا کریں گے؟ یہ ایک صورت ایسی بنتی ہے کہ جس میں جو قرآن و سنت میں باتیں آئی ہوئی ہیں ان کو ظاہر سے پھیر کر ان کی تعبیر کی جائے گی اور عقل پر استعمال کیا جائے گا. یہ عقل کی 4 صورتیں آئیں آپ کو سمجھ میں جی. یہ 4 صورتیں ہیں. صرف ایک جگہ ہے جہاں عقل کو ترجیح دی جائے گی، ورنہ تینوں جگہ ہمیشہ شریعت کو ترجیح دی جائے گی. یہ اصول آ گیا آپ کے ذہن میں. اب مثال دوں تو آپ کے سمجھ میں یہ بات بیٹھے گی، بغیر مثال کے نہیں بیٹھے گی. لیکن جو ٹائم دیا گیا ہمیں وہ دیکھ رہا ہوں پوری بھاگ رہی ہے بالکل ہوائی جہاز کی طرح. ایک چھوٹی سی مثال ہے. جب بھی آپ کہیں جائیں گے مسجد سے نکلتے ہوئے نماز پڑھا کے جیسے آپ سلام کے بیٹھیں گے، تب کہیں دعوت میں جا رہے ہوں کہیں بھی جا رہے ہوں ایک جملہ آپ سنیں گے کہ مولانا صاحب ذرا یہ بات مجھے سمجھا دیجیے یہ کیسے ہے. اب آپ اس کو سمجھانا شروع کریں گے. ایک صاحب کا مجھ سے سابقہ پڑا دلی میں کہ میرے ساتھ ہمیشہ اس طرح کے واقعات آتے رہتے ہیں، آئے دن استعمال ہوتا رہتا ہے. یہ آپ کو اس لیے سکھا رہا ہوں کہ ایک میرے بیٹوں ایک چیز بھی اگر میری یاد کر لی آپ نے تو میں پورے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو آپ کی پیٹھ لگا سکے. جہاں رہیں گے سر بلند رہیں گے انشاءاللہ، اور اپنے اکابر کے لیے اپنے ادارے کے لیے عزت اور فخر کا سبب بنیں گے. اگر کوئی بھی چیز بھی پڑھنے نہیں آ رہی ہے آپ کے تو پھر میرے آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے ایک چیز آپ کے پلے بات کے لیا ہوا ہے. ایک صاحب آئے کہنے لگے کہ مولانا ذرا ایک بات مجھے سمجھا دیجیے. فجر کی نماز ویسے آپ فجر کی نماز میں آدھی آنکھ کھلی رہتی ہے آدھی بند رہتی ہے کبھی کی سمجھا دیجیے. میں نے کہا دیجیے. امام نے سلام پھیرنے کے بعد ایک دم سے کھڑا ہو کر کے مسافہ کر لیا. وہ چونک گئے کیا بات ہے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے استاد عالم نے تعارف کرا دیا. اب صاحب وہ دعا کے بعد فوراً سوال کرتے متوجہ ہو گئے. مولانا صاحب ایک بات میری سمجھا دی، ایک بات مجھے سمجھا دیجیے. میں نے کہا ٹھیک ہے سمجھا دیتا ہوں. اور اٹھ کر کے امام صاحب کو لے کر کے میں آگے بڑھا. یہ جو دیکھیے اسی طرح کنٹرول میں آئے گا آپ کے. سمجھیے اب میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. لے کے آگے بڑھا
ابھی مسجد سے نکلنے نہیں پایا جب تک پھر ٹوک دیا انہوں نے. کہنے لگے کہ وہ میرا سوال ہے ذرا آپ اسے حل کر دیجیے, آپ سمجھا دیجیے. میں نے کہا میں کہہ تو رہا ہوں حل کر دوں گا, سمجھا دوں گا, آئیے تشریف لائیے. اب باہر نکل کے جوتا پہننے لگا, اتنے بچی تیسری مرتبہ ٹوک دیا انہوں نے. تو اب ان کو جو سمجھایا جاتا ہے وہ حضرت تھانوی کے اصولوں کے مطابق سمجھایا جاتا ہے. خانقاہوں اور صوفیہ کے اور اساتذہ کے اصولوں کے مطابق سمجھائیں گے تو بہت مشکل سے آئے گا. حضرت تھانوی ایسے موقع سے سمجھانے کا خوب ڈھنگ جانتے ہیں. میں نے ان سے کہا کہ میں نے آپ کے باپ کا قرضہ کھا رکھا ہے کہ جب آپ کہیں تو اسی وقت میں سمجھانے کے لیے بیٹھ جاؤں. کیا سمجھ رکھا آپ نے؟ میں نے کہہ تو کیا سمجھا رہا ہوں, آپ کو بلا رہا ہوں, آپ آنے کے لیے تیار نہیں. جو سوال کیا آپ نے وہ میں حل کروں, جہاں سوال کیا آپ نے وہیں حل کروں, جس لمحے سوال کیا آپ نے اسی لمحے حل کروں میں. امام صاحب کتنے پیسے لے رکھے تھے آپ نے مسجد میں؟ بتاؤ, وہ پیسے سب ان کو واپس کرو. اب جب وہ لہجہ بدلا تو تھوڑا سا کچھ دماغ ہوش میں آیا کہ نہیں میرا مطلب یہ کہ آپ سمجھے. میں نے سمجھانے کے لیے تیار ہوں, آپ آئیے. اصول سمجھ میں آ گیا. جب سوال کرے, جہاں سوال کرے, جو سوال کرے, ہر چیز کے آپ پابند ہیں کیا؟ اس کے تینوں شرائط آپ مانیں گے, اپنی ایک شرط بھی نہیں بنوائیں گے آپ. میں نے کہا آپ کا سوال حل کرنے کا تو میں ذمہ دار ہوں, عالم دین ہونے کے ناطے میرے تو فریضہ ہے. جب اور جس جگہ, یہ کون ہوتے ہیں آپ مقید کرنے والے؟ جب مسجد کی سب میں سوال کیا وہیں میں جواب دینا شروع کر دوں. باہر نکلو, آؤ, میں سمجھاتا ہوں. خیر اون پہاڑ کے نیچے آیا تو امام صاحب نے کہا کہ یہ جامعہ کے پروفیسر ہیں اور ریٹائر ہیں. اب لفظ ریٹائر کا مطلب نہیں سمجھ پائیں گے آپ لوگ. ٹائم ہوتا تو میں سمجھاتا, ایسا سمجھاتا کہ زندگی میں کبھی نہیں بھولیں گے آپ. ریٹائر ہونے کا مطلب یہ مجھے ریٹائر ہے جامعہ کے پروفیسر. میں کہا ٹھیک ہے, کمرے میں بیٹھ گئے. میں نے کہا اب بولیے. میں نے کہا چائے لاؤ, پہلے الگ سو کریے, چائے لاؤ, پھر سمجھاتا ہوں. کہنے کہ آپ سمجھا دیجیے. میں نے کہا آپ پوچھیے کیا ہے. اب امام چائے بنانے کے لیے جا رہا تھا, اس کو بولا میں تو میں کرنا چائے بعد میں پینے کی. ان کا مسئلہ پہلے کرتا, چائے بعد میں پینے. بولیے آپ کیا ہے. کہنے کہ مولانا یہ بات میرے سمجھ میں نہیں آتی, قرآن یہ کہتا ہے, حدیث یہ کہتی ہے, اور جب میں علماء کے بیانات سنتا ہوں تو وہ یہ کہتے ہیں, یہ کہتے ہیں, یہ کچھ کہتے ہیں, یہ کچھ کہتے ہیں. میرے سمجھ میں بات نہیں آتی یہ صحیح ہے, یہ صحیح یا یہ صحیح. تعلق ہو گیا نا. اب حل کرنا ہے آپ کو. میں نے آپشن دے دیا ہے, بتا دیا ہے آپ کو. اب حل کرو, کیسے حل ہوگا دیکھو کیسے حل کیا جاتا ہے. اب اپنے اپنے طور پر جو بچے سمجھ گئے ہوں گے اصول کو انہوں نے حل کر دیا ہوگا 1 منٹ میں. لیکن مجھے اہل شہر کو بھی سمجھانا ہے کہ فتنے جتنے بھی پیدا ہوتے ہیں میرے دینی بھائیوں کو یہیں سے پیدا ہوتے ہیں. عقل کا غلط استعمال, عقل کا غلط استعمال یہاں سے پیدا ہوتے ہیں. اور جب ہمارے علماء مدارس کی چہار دیواری میں رہتے ہوئے اپنی زندگیاں گزار کے اس کو شریعت کے اور حدیث کی روشنی میں جب حل کرنا چاہتے ہیں تو وہ عقل بیجا کا اتنا غلط استعمال کرتے ہیں کہ قرآن و حدیث کا تو انکار کر دیں گے, اپنی عقل کو بیمار کبھی نہیں کر دیں گے. یہ ان کی غلطی ہے, اس پر کنٹرول پائیں. عقل استعمال کرنے کے لیے قرآن ہم کو دعوت دے رہا ہے پہلے مسلمان ہونے کے. لیکن میرے دینی بھائیوں عقل کو آپ کنٹرول میں لمٹ میں استعمال کریں گے تو وہ کام آئے گی. ان لمٹ استعمال کریں گے تو یاد رکھیے 2 دھاری تلوار ہے, ادھر یا ادھر. قرآن و حدیث پر جب بھی آپ عقل استعمال کریں گے تو جس کو ہمارے علماء کہتے ہیں فتنہ, آپ یاد رکھیے اسی کا نام کفر و ارتداد ہو جاتا ہے جب آگے بڑھ جائے تو. آپ کنٹرول پائیے اس چیز پر اپنی اپنی مسجدوں میں. اور ایسے مواقع میں
جو ہمارے مصلیان مسجد اور جو متولیان مسجد ہوتے ہیں وہ تو تماشا دیکھتے رہتے ہیں، امام صاحب کو چھوڑ دیتے ہیں میدان میں بے آلو مددگار. میں نے مسجد سے ان کو اسی لیے ہٹایا تھا. خیر میں نے کہا اب بولیے. انہوں نے بتا دیے، سوالات بتا دیے اپنے. تو میں نے کہا آپ کی بات ابھی میرے سمجھ میں نہیں ہے. پھر آپ دوہرائیے. پھر اسی ترتیب سے دوہرا دیا انہوں نے کہ قرآن یہ کہتا ہے، حدیث یہ کہتی ہے، علماء یہ کہتے ہیں، بیانات میں سنتا ہوں، ان کی کتابوں میں یہ دیکھتا ہوں، یہ لکھا رہتا ہے، اس کو مانو، اس کو مانو، اس کو سمجھ میں بات میرے نہیں آتی. تو یاد رکھیے ایسے موقع پہ دو طریقہ ہوتا ہے. آپ اپنی سنجیدگی مت کھوئیے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ دلائل دیے ہیں جس سے اپنی رضامندی کا اظہار کیا ہے، جس کی تکمیل کا اعلان کیا ہے، جس کو نعمت بتایا ہے. اس کے اندر کمی ہو جائے ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، ممکن ہی نہیں ہے. آپ کو اس اعتماد اور اس یقین کے ساتھ فیصلہ کرنا ہوگا کہ سمجھانا تو ہے ہی نہیں. کوئی ضروری نہیں کہ جو مسئلہ انہوں نے پوچھا ہوا ہے اس مسئلے پر مکمل عبور ہو، مکمل مطالعہ ہو، ایسا کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے آپ کا سوال سمجھ گیا میں، لیکن اسی وقت میں اور اسی جگہ حل کرنا میرے ذمہ ضروری نہیں ہے. آپ کو بعد میں سمجھاؤں گا، عشاء کی بات کریں گے. اتنے میں آپ اپنے ساتھ رابطہ کر لیجیے. لیکن ایسے موقع سے بے عقلی کا جواب اگر آپ دے پڑیں گے تو کوڑ پر کھاج، یعنی عقل تو وہ غلط استعمال کر ہی رہا تھا، اب ایک درجہ اور بڑھ جائے گا اپنی گمراہی میں اور یہ سمجھ لے گا کہ علماء کے پاس بھی ہمارا حل نہیں ہے. اب وہ پتا چلا کہ وہ کفر و ارتداد میں بڑھتا ہوا اوپر چڑھتا ہوا چلا جائے گا. سمجھ بات آئی؟ ایک دم سے آپ کو جواب نہیں دینا ہے، اس لیے کہ وہاں تو استعمال ہی خالص عقل ہے. سمو طاعت تو ہے ہی نہیں، آمنا سلمنا صدقنا تو ہے ہی نہیں. ان کے تو آئی بھی عقل میں تو ٹھیک، نہیں آئی عقل میں تو کیا ضروری ہے جواب دینا. اب حیثیت عالم دین آپ کے اوپر ضروری ہے، واجب فرض ہے، لیکن اسی وقت میں اسی لمحے جواب دینا ضروری نہیں ہے. ٹائم لیجیے، آپ کو ایک دن بعد 2 دن بعد میں آپ کو ٹائم دوں گا. اب آپ آگے استعمال کریں گے عقل. ان صاحب کو میں نے کہا کہ اچھا آپ کے سمجھ میں یہ بات نہیں آئی. جب پہلی مرتبہ آپ نے کہا تو میرے بھی سمجھ میں نہیں آئی، اور اب دوسری مرتبہ آپ نے جب کہا اس سوال کو دوہرایا تو سمجھ میں تو آ گئی بات، لیکن مجھے تو خوشی ہو رہی ہے کہ یہ تو بات اچھی ہے کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئی. تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئی. اب وہ یہاں سے گھوم گئے، کہنے کا مولانا جی تو میں سمجھنا چاہ رہا ہوں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھی باتیں سمجھ میں نہیں آئی. جی صاحب ویسے مجھے حیرت، اگر سمجھ میں آ جاتی یہ بات آپ سے تو مجھے حیرت ہوتی کہ آپ کے سمجھ میں کیسے آئی. اب وہ بالکل ایک دم ہکا بکا دیکھ رہے. امام صاحب بیچارہ اٹھ بھی نہیں پا رہا ہے، تم کو سمجھانا ہے. اچھا اس لیے اب زندگی میں کبھی تم سے سوال نہیں کریں گے، بیٹھ جاؤ. تو امام صاحب نے کیا کہتے ہیں سمجھا دے، یہ یہاں کے بڑے معزز پروفیسر. میں نے کہا اور میں نے کوئی بدتہذیبی کی، کوئی گالی دے دی، برا بھلا کہہ دیا. میں نے کہا کہ پروفیسر صاحب یہ تو اچھی بات ہے کہ آپ کے سمجھ میں نہیں ہے. اب اس پر پھر انہوں نے سوال ڈال دیے، کہنے کہ اس کا کیا مطلب ہے. میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے بچپن سے لے کے 55 تک 60 سال کی جب زندگی آپ نے گزار لی تو 61ویں سال کے پہلے ہی دن سرکار نے آپ کو یہ کہہ دیا کہ آپ کا علم بھی ریٹائر، آپ کی زندگی بھی ریٹائر، جو کچھ کیا دھرا ہے آپ نے وہ سب ریٹائر. اب کسی چیز کا کوئی اعتبار نہیں ہے، نہ آپ کی عقل کا، نہ آپ کے علم کا، نہ آپ کے جسمانی صحت کا، کسی چیز کا کوئی اعتبار نہیں ہے. تو سرکار نے کہا
کہ اب جاؤ آدھی تنخواہ بینک سے لیتے رہنا بشرطے کہ زندگی کا ثبوت وہاں دیتے رہنا، زندگی کا ثبوت دیتے رہنا اور تنخواہ آدھی دیتے رہنا۔ اس ریٹائر عقل میں، اس ریٹائر علم میں یہ قرآن و حدیث کی بات اگر آ جاتی سمجھ میں تو مجھے حیرت ہوتی کہ ریٹائر عقل میں آئی کیسے سمجھ، اگر آ گئی تھی تو معجزہ ہے زندہ کرامت تھی یہ تو ہمارے چلیے کہ ریٹائر عقل ریٹائر زندگی میں یہ چیز سمجھ میں آ گئی، نہیں آئی سمجھ میں یہ تو اچھی بات ہے۔ اور اگر آپ کی عقل ریٹائر نہیں ہے اور علم ریٹائر نہیں ہے تو سرکار نے آپ کو آدھی تنخواہ دی کیوں ہے؟ یہ مجھے سمجھا دیجئے تو میں یہ سمجھا دوں کہ قرآن صحیح یا حدیث صحیح یا وہ عالم دین جو کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے۔ بات آئی سمجھ میں نے کہا آپ یہ سمجھا دیجئے میں یہ سمجھا دیتا ہوں۔ ریٹائر عقل میں اگر قرآن حدیث اور یہ چیزیں نہیں آ رہی ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یاد رکھیے جو قرآن میں کہا گیا وہ بھی صحیح، جو حدیث میں کہا گیا وہ بھی صحیح، جو عالم دین نے بیان کیا وہ بھی صحیح۔ بات یہ ہے کہ آپ کی عقل بیمار ہے، آپ قرآن و حدیث کو سمجھنا تو چاہتے ہیں لیکن عقل کو لگام لگا کے نہیں، عقل کو شتر بے مہار چھوڑ کر، جب شتر بے مہار چھوڑ کر کے عقل استعمال کریں گے تو وہیں سے جنم لیتی ہے قادیانیت، وہیں سے جنم لیتی ہے شکیلیت، وہیں سے جنم لیتی ہے یہ غامدیت، وہیں سے جنم لیتی ہے یہ اور بھی جتنے فتنے ہیں انجینئر مرزا کا، وہیں سے پھر یہ فتنہ جنم لیتا ہے گوہر شاہی کا، اور وہیں سے جنم لیتا ہے نیچریت۔ بہت سارے فتنے ہیں، فتنہ آپ گنتے چلے جائیں گے۔ وہ عقل بیمار ہے، بیمار عقل میں قرآن و سنت حدیث کی بات اگر نہیں آ رہی ہے تو سیدھے انکار کر دیتے ہیں میرے بھائی تمہاری عقل میں کوئی سی چیز نہیں آ رہی ہے تو اس کے غلط ہونے کی دلیل نہیں ہے، عقل تمہاری بیمار ہے اس کا علاج کرو۔ یہ قرآن و سنت، یہ قرآن و حدیث تو وہ ہے کہ جس کو نعمت بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے، اپنی رضامندی بتائی ہے اللہ تعالیٰ نے، تکمیل کی بات کی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ میں نہیں سمجھا پا رہا ہوں کیونکہ عالم دین کوئی خطیب جمعے کا کوئی مقرر بات مکمل نہیں کر پا رہا ہے تو قرآن و حدیث غلط ہو جائیں گے؟ قرآن و حدیث صحیح ہے، تمہاری عقل تمہیں گمراہ کر رہی ہے۔ کسی چیز کا سمجھ میں نہ آنا اس کے باطل ہونے کی دلیل نہیں۔ یاد ہو گیا اصول؟ سمجھ میں آ گیا؟ اور مثال میں یہ کافی ہے جی۔ ابھی یہ ایک بات آئی لیکن یہ بھی ناقص آئی، مکمل نہیں آئی۔ اب اس کو تناظر میں فتنوں کے مثلا قادیانیوں نے کہاں کہاں استعمال کیا ہے اس عقل کو جس کی وجہ سے وہ گمراہ ہوئے، شکیلیوں نے کہاں کہاں استعمال کیا ہے عقل کو جس کی وجہ سے وہ گمراہ کہلاتے ہیں، اور گوہر شاہی والے کہاں کہاں استعمال کر رہے ہیں، قامدیت یا موبائل پر یہ جتنی چلیں گے کہاں کہاں عقل کو استعمال کر رہے ہیں جس کی وجہ سے گمراہ کہلا رہے ہیں۔ یاد رکھیے جب اس کو سمجھیں گے تو آپ کے اوپر چمکتے سورج کی طرح سے یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ ہمارا قرآن و سنت کے جو دلائل ہیں وہ مستحکم ہے، مضبوط ہے، قیامت تک کوئی نہ توڑ سکا ہے نہ کوئی توڑ سکے گا۔ غلطی عقل کی تھی، غلطی عقل کی تھی تو اس عقل کو کنٹرول میں لانا ہے۔ بات آئی سمجھ میں اچھی طرح سے؟ اب میں صرف فہرست کے طور پر آپ کو اگلی باتیں یاد گنا دوں کہ آپ کہیں گے آپ نے کہا تو تھا 7 اور گنائے صرف 1، تو کہیں آپ پڑھیں گے تو اس ساتھ کو بھی سنا دیں گے جی۔ اس میں ایک غلطی کا جو وہ ہوتا ہے، ایک غلطی جو کی جاتی ہے سب سے بڑی کہ بیماری کو بیماری ہی نہیں سمجھتے، بیماری کو بیماری ہی نہیں سمجھتے، یعنی عقل بیمار ہے اور وہ سمجھ ہی نہیں پا رہا کہ میں بیمار ہوں۔ عقل اس کی بیمار ہے، سمجھ نہیں پا رہا ہے۔ اس کی مثال جو میں نے واقعہ ذکر کیا،
आप किसी में देख लीजिए, पूछने वाला पूछता क्या है, अंदाज क्या पूछने का, और होना क्या चाहिए था पूछने का। बड़े शकूक व शुबहात हमें भी होते हैं, लेकिन हमारे पूछने का अंदाज क्या होता है? उस्ताद मोहतरम से हम ये पूछेंगे कि हजरत ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही है, इसके दलाइल क्या है, किस तरह से हैं, हमें इसे समझा दीजिए। अल्फाज वही होते हैं और अल्फाज उसके भी वही हैं, लेकिन दोनों में फर्क है। आप जब इस्तेमाल कर रहे होते हैं इन अल्फाज को, तो मतलब ये होता है कि आमन्ना सल्लमना सत्तकना, ईमान लाए हम हर चीज पर, हमें कोई यानी इनकार नहीं है। लेकिन मेरी जो अपनी अकल है वो बीमार है, वो मुकम्मल इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। अब आप मुझे दूसरे अंदाज से समझा दें। देखिए कुरान में एक जुमला इस्तेमाल होगा, रब्बी अरिनी कैफ़ तुहील मौता। ए मेरे रब, सबसे पहले कह रहे आप तो मेरे रब हैं, कैफ़ तुहील मौता, कैसे आप जिंदा करते हैं, जिंदगी कैसे इन्हें दी जाती है, आप मुझे दिखा दीजिए। अल्लाह ने पूछा आवाज़ सुनिए, ईमान नहीं है क्या है? आलू बना, आप तो मेरे रब हैं। शुरू ही हो रहा है रब से, यानी पता ये चला कि दिल गुबारे शुबहात से भरा हुआ नहीं है, बल्कि यकीन से मामूल है। अलबत्ता अकल हमारी बीमार है, उसमें ये बात समझ में नहीं आ रही है। ये सही तरीका है पूछने का। अब हम कितना पूछते हैं उसमें इख्तिलाफ करते हैं। हजरत इमाम आजम और हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से, हजरत इमाम शाफई से, इनसे उनसे, पूरी 1400 सदियों के सारे इख्तिलाफात सामने आते हैं, और फिर उनके अंदर तस्बीह की क्या और शक्ल होती है, वो सारी बातें सामने आती है। करते हैं, हम खूब करते हैं सुबह शाम। लेकिन वहां पूछने वाला क्या है, अल्फाज वही इस्तेमाल कर रहा है कि मौलाना ये बात मेरे समझ में नहीं आती। मतलब ये है कि आएगी समझ में, तब तो ये कुरान और हदीस सही, उसके समझ में नहीं आई तो ये तो गलत हो जाएगा, उसकी समझ गलत नहीं होगी। फर्क आया समझ में? याद रखिए, इस तरह से जितने भी मसाइल दरपेश हो आपके हो, कहीं भी आप मस्जिद में जाएं, तरावी सुना रहे हो आप, खिताबत कर रहे हो आप, कहीं भी आप हो, जैसे ही ये मसाइल पेश आए, आप सिर्फ एक काम कर लीजिएगा मेरे अजीजों, कहीं भी रहिए आप, फौरन सा जवाब देना वाजिब है आपके ऊपर, लेकिन फौरन उसी लम्हे नहीं, वक्त लेके। और ये तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत के जो शोबे पूरे मुल्क में जगह जगह पाए हैं, और आपको माशाअल्लाह हमने बेहतरीन नमूना देखा और बेइंतहा खुशी हुई। दोनों हमारे खतीबों ने जो बयानात किए, तो उसमें मैं देख रहा था कि इल्मी पहलू गालिब है, और मुझे खुद बहुत लुत्फ़ आ रहा था। मैंने कहा ना कि पानी और मछली का जोड़ है, मुझे तो यही सब चाहिए है। भूखे को क्या चाहिए? 2 रोटी। अंधे को क्या चाहिए? 2 आंखें। और मुझे क्या चाहिए? आप बस बैठ जाइए, बिठा दीजिए, तो 8 घंटे तक आपको उठने नहीं दूंगा इंशाअल्लाह, एक मछली। लेकिन आप इस चीज का ख्याल रखें कि जैसे ही कोई ऐसी बात आए तो फौरन अपने असातिज़ा से रुजू करें। ठीक है, करेंगे, अब कोई दिक्कत तो नहीं। उसूल मैंने आपको बता दिया कि मदारिस की चार दीवारी में जब तक आप हैं या रहेंगे, जब से आप हैं, यहाँ भी अकल का इस्तेमाल है, लेकिन नकल के साथ, और वहाँ सिर्फ अकल का इस्तेमाल है, उनसे आपका साबका पड़ेगा, तो आप कभी मरऊब नहीं होंगे ना? कुछ तो नहीं दिखाएंगे। धड़ल्ले से कहिए, सवाल आपका है, लिख करके दीजिए, ईशा के बाद जवाब दूंगा ना। अपने उस्ताद मोहतरम से राब्ता कीजिए और माकूल जवाब दीजिए, इसलिए कि अकल इस्तेमाल करने के लिए कुरान हमें खुद दावत दे रहा है जगह जगह। दूसरी बात मैंने आपको बता दी, फितने शुरू कहां से होते हैं? अकल का दखल देने से। अकल का दखल देने से फितने शुरू होते हैं। तो मसाजिद में जहां कहीं आप गुफ्तगू करें तो इसमें इसका ख्याल रखें, इसका ख्याल रखें। अब जो ये लेटेस्ट फितने आ रहे हैं वो इन्हीं सब चीजों के हैं। किताबें खूब पढ़ी होंगी आपने, अकबर याद होंगे सारे दलाइल आपको, लेकिन हुआ क्या है कि गुलेल को इस्तेमाल करने के लिए, बंदूक को इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ पढ़ाने की जरूरत नहीं, प्रैक्टिस की जरूरत है। वरना कभी ऐसा होगा
کہ ادھر کی گولی ادھر کرتے اور آپ ادھر کر رہے ہیں، تو چڑیا کیا مرے گی؟ آپ ہی سمجھ جائیں گے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ ان دلائل کو اب جدید طریقے پر استعمال کرنے کے جو اصول و ضوابط سکھائے پڑھائے جاتے ہیں، اسی شعبے کا نام شعبہ تحفظ ختم نبوت ہے۔ آپ لوگ سوچتے ہوں گے پتہ نہیں کیا ہے یہ شعبہ، میں نے کہا تھوڑا سا تعارف کرا دوں کہ عقل کو صحیح طور پر استعمال کرنے کے لیے لیٹسٹ زمانے میں لیٹسٹ طریقے پر جو پریکٹیکل سکھائی جاتی ہے جن جگہوں پہ، ان جگہوں کا نام جو ہے وہ شعبہ ہوتا ہے۔ جیسے تفسیر پڑھائی جاتی ہے، پہلے تفسیر ایسی بات ہے، اس کے لیے مفسر صاحب ہوتے ہیں، تفسیر کی درجگاہ ہوتی ہے، حدیث محدث صاحب ہوتے ہیں، اس کی درجگاہ ہوتی ہے۔ اسی طرح سے جتنے بھی فتنے پیدا ہوئے ہیں ان سارے فتنوں کو لگام لگانے کے لیے اور معقول لگام لگانے کے لیے جو اصول و ضوابط اور جو دلائل پریکٹیکلی طور پر سکھائے پڑھائے جاتے ہیں، اس کا نام شعبہ تحفظ ختم نبوت ہے۔ جہاں کہیں رہیں آپ اس شعبے کو اپنے کلیجے سے لگا کے رکھیں گے، دنیا کا کوئی باطل فتنہ آپ کے قریب بھی نہیں آئے گا، کبھی پھٹکے گا بھی نہیں انشاءاللہ۔ یہ وقت آپ کا پورا ہوا اور میں نے صرف ایک چیز بتائی ہے آپ کو کہ دنیا والے بھی عقل کا استعمال کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، لیکن وہ کرتے ہیں استعمال غلط جگہ، ہم کرتے ہیں صحیح جگہ۔ ان کی جو غلطیاں ہوتی ہیں ہمیں ان کی عقل کو بھی سدھارنا ہے اور ان کی غلطیوں کو بھی سدھارنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو مکمل طور پر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اپنے اساتذہ سے، اپنے بڑوں سے جو کچھ بھی پڑھا ہے آپ نے، ہمیشہ ان کے حق میں ادب و احترام کے ساتھ دعا دو رہیں گے تو آپ کے علم میں جھلا پیدا ہوگا اور برکت آئے گی، اور جتنی زیادہ آپ کے دل و دماغ میں قدورت ہوگی، دوری ہوگی، بودھ ہوگا، تو یہ علم یاد رکھیے یہ دو دھاری تلوار ہے، یہ رہے گا تو آپ کے پاس لیکن آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، آپ کو نقصان پہنچا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ اس کے شر سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے، اپنے بڑوں کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کافی دنوں کے بعد آپ کے درمیان حاضر ہوا اور سوچا تو یہ تھا کہ خود جی بھر کے آپ سے گفتگو کروں گا اور اس طرح سے کہ ایک یادداشت بن جائے ہمیشہ کے لیے، آپ کبھی بھول نہ پائیں۔ لیکن جتنا صحیح جو بھی وقت ملا، امید یہ ہے کہ اب آپ بھول نہیں پائیں گے، لیکن چسکا تو لگا دیا ہے۔ 6 باتیں اور رہ گئی ہیں، انشاءاللہ حضرت مولانا راشد صاحب سے میں گزارش کروں گا، وہ آپ کو وقتاً سجھا دیں گے، بتا دیں گے، اور یہ چیز آپ کی مکمل ہو جائے گی کہ دنیا والے عقل کے استعمال میں 7 جگہ غلطیاں کرتے ہیں، ان میں سے ایک کی نشاندہی میں نے کر دی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔